بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 11 اکتوبر 2020 کی علمی و تحقیقی مجلس نمبر 134 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ کے سلسلہ میں ہم بقیہ کے سوالات کی طرف آتے ہیں۔ جی جناب۔ عادی بھائی، آج کا آخری سوال ہے، اسی محرم الحرام 1442 ہجری میں لاہور سے تعلق رکھنے والے اہل حدیث مکتب فکر کے دو ذمہ دار علماء جو آپس میں بھائی بھی ہیں، آپ کے خلاف جھوٹا پراپوگنڈا کرنے میں مصروف عمل ہیں، حتیٰ کہ آپ کی ویڈیوز کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ کر اپلوڈ کر کے عوام الناس کو آپ کے خلاف مشتعل کر رہے ہیں۔ آپ ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں جی، جہاں تک قانونی کارروائی کا تعلق ہے تو میرا شروع سے ایک ہی موقف ہے کہ علمی اختلاف کو علمی رہنا چاہیے، اس میں جوڈیشری کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ادروائز بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ لیکن جس طریقے سے ان دو بھائیوں نے، جو آپ کو میڈیا پر اکثر ننگے سر نظر آتے ہیں، یہ میں ان کا کوئی عیب نہیں بیان کر رہا، اگر آپ میرے بارے میں کہیں کہ ایک انجینئر صاحب جو کہ اکثر پگڑی میں نظر آتے ہیں تو میں برا نہیں مانوں گا، میرا یہ فخر ہے سنت کو پہننا، ان کا فخر ہے ننگے سر رہنا، تو اس میں برا نہیں ماننا چاہیے ان کو، یہ ان کا کوئی عیب تو نہیں ہے نا، یعنی وہ ننگے سر خود رہتے ہیں نا۔ ہاں، سر پہ بال نہ ہو اور میں گنجا کہہ دوں کسی کو تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عیب، جب توفیق نہیں ہے کسی کو سر ڈھانپنے کی اور وہ فخریہ وہ سمجھتا ہے یہ زیادہ بہتر ہے تو ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں جو ننگے سر والے بھائی جان ہیں، انہوں نے جو یہ طریقہ کچھ عرصے سے اڈاپٹ کیا ہے، جسے میں کہتا ہوں کہ یہ اہل حدیث مکتب فکر کی میت کے اوپر نوحہ کر رہے ہیں اپنے اس فرقے کی، یہ نوحہ ہے نا۔ اس طریقے سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو کاٹنا اور عوام الناس کو مشتعل کرنا، یہ وہی حربہ ہے جو کافی عرصہ تک ان کے ساتھ باقی مکتب فکر کے لوگ کرتے رہے ہیں، اور آج انہوں نے یہی حرکتیں ہمارے ساتھ شروع کر دی ہیں۔ تو کسی خاص حد تک تو ہم برداشت کریں گے، اس کے بعد ظاہر ہے کہ میرے پاس تو کوئی کرائے کے گنڈے نہیں ہیں کہ ان کو سبق سکھائیں، نہ میرا اس طرح کا کوئی شغف ہے۔ پھر جوڈیشری کا راستہ تو ہمارے لیے کھلا ہے، اور اگر یہ حادثے بڑھ گئے تو پھر انشاءاللہ تعالی قانونی کارروائی جو پاکستان کے آئین کے تحت بنتی ہے وہ ان کے خلاف کریں گے، اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ابھی تو میں نے ان کے جو قریبی لوگ ہیں، جو ہماری ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ شروع سے اٹیچ ہیں، ان کے تھرو اپروچ کیا ہے کہ آپ لوگ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ ویڈیوز لگا کے، کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ویڈیو لگائی کہ انجینئر صاحب نے ماتم کو جائز قرار دے دیا، حالانکہ میں وہ الزامی طور پہ ایک بات کر رہا تھا، وہ آدھا حصہ انہوں نے کاٹ لیا۔ وہ میں بریلویوں سے کہہ رہا تھا کہ ربیع الاول کو جس طریقے سے آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں، اگر یہ عشق رسول کی نشانی ہے تو پھر اہل تشیع کہیں گے کہ 10 محرم کو جس طرح ہم منا رہے ہیں نا، یہ عشق اہل بیت کی نشانی ہے، تو پھر آپ 10 محرم پہ ماتم بھی کیا کریں اور کالے کپڑے بھی پہنا کریں۔ اور اس کے اینڈ پہ میں نے بولا کہ میں تو دونوں طرح کی ایکٹیویٹیز کو صحیح نہیں سمجھتا ہوں۔ کنٹرول انوائرمنٹ میں مجالس اور جلسے ہونے چاہیے، روڈز بلاک کرنا یہ تو عوام الناس کو تکلیف دینا ہے، وہ کاٹ دیا اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہے وہ اپلوڈ کیا۔ پھر ہمارے بھائی جو تھے انڈرسٹینڈ اسلام جو چینل چلاتے ہیں، انہوں نے دونوں ویڈیوز لگا کے تو ان کا کچا چٹا کھول دیا، پھر بھی ان کو شرم نہیں آئی ہے۔ آج آلموسٹ 1 سال گزر چکا ہے، وہ ویڈیو اسی طریقے سے اپلوڈڈ ہے، حالانکہ جو میں نے بھائی بیچ میں انوالو کیے ہیں، جو ان کے پاس گئے ہیں، ان کو جا کے سمجھایا کہ یار یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چڑھا رہے ہیں، تو یہ ابتسام صاحب جو ہیں وہ مانے ہیں کہ واقعی یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں چڑھ رہی ہیں، لیکن اتارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ الٹا انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے، ٹھیک ہے جی وہ علی صاحب نے کلیریفیکیشن اپنی دے دی ہے، وہ کافی ہے۔ یار میں نے تو کلیریفیکیشن اپنے لیے دی تھی نا، آپ نے جو مجھ پہ جھوٹ باندھ ہے اس کی کلیریفیکیشن تو ہوگی جب آپ ویڈیو بھی ڈیلیٹ کریں گے اور ایک ورڈکٹ دیں گے کہ ہم سے مس ہینڈل ہوا۔ میں نہیں کہتا کہ بدنیتی سے ہوا، 1 ٹن حسن ظن رکھ لیتا ہوں۔ مجھے کتنے لوگ لا کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ویڈیوز لوگوں کی دکھاتے ہیں، میں نے کبھی کسی کے اوپر کلپ نہیں بنایا، یعنی یہ تو ذمہ داری والا کام ہے۔ پھر ہم آپ پہ وہی حدیث پڑھیں گے جو صحیح مسلم کی ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دے۔ تحقیق آپ لوگوں نے کیوں نہیں کی ہے؟ تو یا پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ انفیئر مینز یوز کرنا چاہ رہے ہیں۔
آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں یوز کر کے آپ عوام الناس کو ہمارے خلاف مشتعل کرنا چاہتے ہیں. اس سے تو یہ سیدھا سیدھا رزلٹ نکل رہا ہے. تو یہ میں نے تو اس کے اوپر بولنا بھی نہیں تھا، لیکن یہ لوگ باز نہیں آ رہے اور بار بار اور غلطی ماننے کے باوجود نجی محفلوں میں اپنی ویڈیوز کو ڈیلیٹ نہیں کر رہے. اور پھر پاکستان میں جہاں پہ اکثریت عوام کی دین کے بارے میں جذباتی ہے، اس قسم کا لوگوں کو اشتعال دلانا، تو مطلب اس کا مطلب پھر آپ کے ساتھ جو دوسرے مکاتب فکر کے لوگ کرتے رہے وہ بالکل صحیح تھا. آج آپ وہی ٹول استعمال کر رہے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو کوٹ کرنے کا، اور بیسیکلی یہ اپنی شکست کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارے پلے کوئی علمی دلیل نہیں ہے تمہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے، سوائے اس کے کہ تمہاری ویڈیوز کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر کے اپنا لقمہ ان ویڈیوز کے منہ میں ڈال کے تمہیں بدنام کریں. تو آپ یہ نہ سمجھیے گا مجھے کوئی ان چیزوں سے ٹینشن ہوتی ہے. میرے بھائی اگر مجھے ٹینشن ہوتی تو یہ میں کام شروع ہی نہ کرتا. اللہ کے فضل سے میں بڑے مضبوط اعصاب کا مالک ہوں، اور مجھے اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ آپ کے پلے کوئی شے نہیں ہے، اور آپ کی عوام الناس کے پاس بھی میسج جاتا ہے کہ ان کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے، یہ اسی طرح کے ادھورے کام کر کے اپنی بدنامی میں مزید اضافہ کروا رہے ہیں، جس کو میں کہتا ہوں یہ اپنے مکتب فکر کے لاشے کے اوپر نہ نوحہ کر رہے ہیں. تو کریں نوحہ، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ باقی مجھ سے آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ میں یعنی اس طرح ایزیلی اس طرح کی چیزوں کو جانے دوں گا. اب چونکہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے تو اب میرا بھی حق ہے کہ ایک تو میں اس کی کلیریفیکیشن دوں، اور پھر میں آپ کو تھوڑی سی دوائی بھی دوں، اور اینٹی وینم جسے میں کہتا ہوں، یا پھکی کہتا ہوں پنجابی میں، یا اردو میں الزامی جواب کے طور پہ. تو یہ میرے پاس وافر مقدار کے اندر اس طرح کی دوائیاں موجود ہیں جس سے کسی کا علمی ہاضمہ بڑے اچھے طریقے سے درست ہو جاتا ہے. تو میں سٹارٹ اسی سے کروں گا کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں نا، یہ علماء یہود کا کردار ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، قطع برید کرنا چیزوں کو. اور بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، تم بھی اگلے لوگوں کے نقش قدم پر چل پڑو گے، قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم لوگ بھی وہی برے کام کرو گے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں. انہوں نے بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں کوٹ کی، کتاب کے کچھ حصے پہ ایمان لائے، کچھ کو چھوڑ دیا، اور اس کی سزا وہ بھگت رہے ہیں دنیا میں. اور آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو ان لوگوں نے کی ہے. اور میری ویڈیوز کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں نا وہ تو کر ہی رہے ہیں. ان کے علماء نے تو قرآن و حدیث کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے. جو قرآن و حدیث کو کانٹ چھانٹ کے اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈال کے احادیث کی تعریف کر کے پرنٹنگ کرے. اور آج سے آلموسٹ 4 سال پہلے میں نے ان چیزوں کو ہائی لائٹ بھی کیا ہے، اب تک وہی پرنٹنگ ان کی اس طریقے سے جاری ہے. تو وہ تو کتابوں میں تعریف کر رہے ہیں. جن لوگوں کو رسول اللہ کی شرم و حیا نہیں ہے وہ میری اور آپ کی شرم و حیا کیسے کر سکتے ہیں؟ اب نام سے اگر کوئی اہل حدیث بن جاتا ہے تو اس کا اپنا ایک نعرہ ہے جذباتی، وہ آپ لگاتے رہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت تو نہیں ہے. احادیث کے ساتھ ان لوگوں نے جو کھلواڑ کیا، ان کے ذمہ دار علماء نے. یہ تو چلیں پھر بھی سپیکرز ہیں نا، ان کے بڑے علماء نے. وہ اب چونکہ انہوں نے مجھے چھیڑا ہے تو میں اپنی کلیریفیکیشن تو بعد میں دوں گا. جو آج کل انہوں نے ایک میرا کلپ وائرل کیا ہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ کے، اس کو تو میں اینڈ پہ ڈسکس کروں گا. پہلے میں ان کو ذرا ان کی طبیعت صاف کروں تاکہ تطہیر ان کی ہو، تھوڑا تزکیہ ہو، پھر ان کو بات سمجھ آئے گی. وہ تو میں بعد میں کرتا ہوں. ویسے باقی میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے عرض کروں کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، YFIR کویسٹ ان لاہور ہائی کورٹ، جو میرے خلاف آپ کو پتہ ہے ایک جھوٹی FIR کٹوائی گئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ویڈیو کے ذریعے، اور پہلی پیشی کے اوپر وہ فارغ ہوئی. اس پہ میں نے 1.5 گھنٹے کی گفتگو کی تھی. شروع کے 20 منٹ میں تو میں نے اس جوڈیشری کے کیس کو ڈسکس کیا تھا. جو بقیہ کے آلموسٹ 1 گھنٹہ 10 منٹ تھے نا، 70 منٹ، اس میں نے جو میرے خلاف پراپوگنڈے علماء کی جانب سے ہو رہے ہیں نا، ان کو سٹیپ وائز میں نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ کے پاس کوئی بھی ویڈیو آئے، میرا کوئی کلپ آئے چند سیکنڈز کا، تو اس کا کانٹیکسٹ دیکھنا ہے. کانٹیکسٹ بھی وہی ہو تو آپ نے ٹاپک دیکھنا ہے. اس طریقے سے جو یہ کر رہے ہیں، اور اس میں کئی ایک بڑی بڑی مثالیں
جو میرے آؤٹ آف کانٹیکسٹ انہوں نے جملے کاٹے اور کبھی مجھ پہ قادیانیت کا الزام لگایا کہ ان کو سپورٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس شخص کے اوپر الزام لگایا جو کہ چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ والی کفریات جو دیوبند اور بریلوی علماء اور بزرگوں کی کتابوں میں لکھی ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتا ہے، جن کے بارے میں یہ مولانا کہہ رہا ہے کہ بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث ایک تسبیح میں پروئے گئے ہیں۔ وہ جو اس تسبیح کے 3 دانوں میں سے ایک دانہ ہے چشتی رسول اللہ کو صحیح ماننے والا، اور دوسرا دانہ ہے اشرف علی رسول اللہ کو صحیح ماننے والا، اور ان کتابوں کو چھاپنے والا اور ان کا دفاع کرنے والا، اور سینٹر میں جو دانہ ہے نا، اس دانے نے جو گل کھلائے ہیں نا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو احادیث کی تحریف کرتے ہیں اور نام رکھا ہوا ہے اہل حدیث۔ اچھا، میں اہل حدیث مکتب فکر کے خلاف نہیں ہوں، میں منہج کے خلاف نہیں ہوں۔ انہوں نے جو اپنی ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر اس قسم کے علماء بٹھائے ہوئے ہیں نا، جو ان کے مکتب فکر کو بدنام کر رہے ہیں، میں ان کو سنگل آؤٹ اس حوالے سے کر رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا، اس کو اوور آل نہ سمجھیے گا۔ جس طرح ہم علماء کو جب کنڈیم کرتے ہیں تو مراد علماء سو ہیں، علماء حق کو نہیں ہم کہہ رہے ہوتے۔ تو وہ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ انہوں نے احادیث کے اندر کیسے تعریف کی۔ پاکستان لیول کے ان کے بہت بڑے ایک عالم ہیں محمد اقبال کیلانی صاحب، ان کی کئی ایک کتابیں مارکیٹ کے اندر آ چکی ہیں، حدیث پبلیکیشنز کے تھرو شائع ہوئی ہیں۔ یہ ان کی کتاب ہے میرے پاس جی، فضائل قرآن۔ اس کا نمبر جو ہے نا جی وہ 21 نمبر ہے بک کا۔ ان سے بڑا کوئی رائٹر نہیں ہے پاکستان میں ان کے پاس جس نے بنیادی ٹاپکس کے اوپر بڑی اچھی کتابیں لکھی ہیں، اور پوری ایک تفصیل ہے، توحید کے مسائل، طہارت کے مسائل، جنازے کے مسائل، دعا کے مسائل، روزوں کے مسائل، طلاق کے مسائل، جہنم کا بیان، قبر کا بیان۔ اسی میں سے ایک فضائل قرآن بھی ہے۔ یہ آلموسٹ 260 پیجز کے اوپر ہے یہ بک۔ اس کے اندر انہوں نے صحیح مسلم کی ایک حدیث کی مانوی تحریف کر دی، اور میں تعریف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کے باوجود ان لوگوں نے اس کو نہیں ہٹایا۔ یہ ہمیں تو کہتے ہیں نا جناب کہ جی ان کے اندر فلاں کا بغض ہے اور فلاں کا بغض ہے، اور خود ان کا بغض ریٹن فارم میں نظر آ رہا ہے، حدیثوں کو آدھا کر کے لکھنا۔ یہ جناب اس میں جو پیج نمبر ہے اس کا 110، انشاءاللہ ہم اس کو اٹیچ بھی کر دیں گے، اس میں جے پی جی ایڈ کر دیں گے۔ اس میں انہوں نے نا مسئلہ نمبر 32 کے تحت نا غدیر خم کی حدیث لکھی ہے۔ غدیر خم کا نام ہی نہیں ان کو ہضم ہوتا، غدیر خم کا لفظ کوئی نہیں اس میں۔ حدیث لکھی ہے کہ حضرت زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، آگاہ رہو، میں تمہارے درمیان 2 اہم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے جو کہ اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا ہدایت پر ہوگا، جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ تو مسلم یہاں جا کے بھول گیا تھا دوسرا حصہ۔ اگلا الفاظ تھے، دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ یار یہ 1.5 لائن لکھنے سے یہ 260 صفحوں کی کتاب میں کوئی فرق پڑنا تھا؟ یہ بدنیتی بے مبنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس سے اگلی حدیث انہوں نے لی جو المستدرک للحاکم کے اندر ہے، الموطا امام مالک میں بھی ہے، کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، وہ غدیر کا خطبہ تھا۔ ان پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ یہاں بھی تم سنت کو چھوڑ دیتے نا۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی، ان کے نا دفاع میں لوگ آئے، وہ کہتے ہیں جی وہ چونکہ اس کا چیپٹر فضائل قرآن تھا نا، اس لیے قرآن پہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو جناب یہ دوسری میں سنت کیوں لے کے آئے؟ ادھر بھی سنت کو چھوڑ دیتے، قرآن پہ ہی رک جاتے۔ یہ کرنے سے انہوں نے میسج یہ دیا کہ جو اوپر دوسری چیز ہے نا وہ بھی سنت ہی ہوگی۔ سمجھ آئیے آپ کو چلاکی؟ اور میں ثابت کروں گا کہ اس چلاکی میں کامیاب ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے یہ آگے ایک سٹوڈنٹ نے کتاب چھاپی ہے، اس نے سنت کا لفظ خود سے داخل کر دیا بریکٹ میں، آدھی حدیث لکھ کے۔ اچھا، اب نیچے اس کی تخریج انہوں نے کی ہوئی ہے، کتاب فضائل صحابہ، یعنی چیپٹر کا نام فضائل صحابہ، باب من فضائل علی ابن ابی طالب، اور حدیث کا نمبر 6225، وہی جو 4 طرق ہیں، 6225 سے 6228 تک۔ فضائل علی تھا، علی کا تو نام ہی نہیں آیا اس میں۔ اور میسج کیا دیا
یہ ہے جناب غیر محسوس طریقے سے تحریف کرنا حدیث کے اندر. اچھا یہی سیم کام ان کے آگے آپ سمجھ لیں چھوٹے بچے بچونگڑے جو ہیں, عمران ایوب لاہوری, اس نے بھی اس طرح کی کئی کتابیں لکھی ہیں, روزوں کی کتاب, دعاؤں کی کتاب, اس نے فضائل قرآن لکھا. وہ چونکہ پورا چھاپا مارتا ہے اس کو, اس نے بھی لکھا, اور اس نے بھی سیم اسی ترتیب سے نا یہی والی 2 نمبری کی کہ آدھی حدیث لکھی, آگے وہ قرآن سنت والی پوری لکھ دی. یا تو وہ بھی آدھی لکھتے تو میں مان لیتا ان کا ایکسکیوز. اور اس کو تو میں نے آلموسٹ 2013-14 کی بات ہے, میں نے اسے فون کیا, میں نے کہا کہ یہ آپ نے جو کتاب میں لکھی ہے یہ حدیث پوری کیوں نہیں لکھی ہے؟ میں نے چیک کیا کہ اسے پتہ بھی ہے غدیر خم کا کہ نہیں. تو کہتا ہے جی وہ دوسری چیز بس مس ہوگی. میں نے کہا دوسری چیز ویسے ہے کیا؟ کہتا ہے جی وہی ہے نا, سنت ہی ہوگی نا. یہ استاذ العلماء کا حال ہے. اور میں نے کہا دوسری چیز اہل بیت ہے. تو نے بھی نیچے تخریج کی ہوئی ہے, فضائل علی لکھا ہوا ہے, تو تیرا دماغ نہیں کام کیا کہ فضائل علی اگر تخریج ہو رہی ہے کسی مسلم کی حدیث میں تو پہلی چیز قرآن ہے تو دوسری علی ہونا چاہیے نا, کیونکہ غدیر خم پہ حضور نے کہا تھا نا من کنت مولا فہذا علی مولا. تو یہ آپ نے اثرات دیکھے, 2 کتابوں میں تعریف دکھائی, اب تیسری تو تعریف اپنے عروج پہ ہے, جو یعنی انہوں نے جو وہ ایک خناس قسم کا بیج بویا تھا نا, اس کا رزلٹ اس کتاب کے اندر ہے. فضائل قرآن, شفیق الرحمان کاظم صاحب کی کتاب ہے یہ, اور دارالاندلس یہ ان کی پرنٹ ہوئی ہوئی ہے. اس میں انہوں نے کیا حرکت کی, یہ آپ فضائل قرآن لکھ رہے ہیں, اس پہ اگر آپ آ جائیں نا تو اس کے پیج نمبر 66 پہ انہوں نے پھر وہی زید ابن ارقم سے حدیث لی, اور آپ دیکھیں کیا لکھتے ہیں. زید ابن ارقم بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, خبردار میں تمہارے پاس ثقلین 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور بریکٹ میں لکھ دیا کتاب و سنت. وہ تھا کتاب اور اہل بیت. اس نے خود بریکٹ ڈال کے امیج, یعنی وہ جو اقبال کیلانی صاحب نے بیج بویا تھا نا, وہ ایک شجر خبیثہ بن گیا, اس کے یہ خبیث پھل بھی نکل آیا. چھوڑ کر جا رہا ہوں ان دونوں میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے, وہ اس کی رسی ہے, اور جس نے اس کی تابعداری کی وہ ہدایت پر رہے گا, جس نے چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو جائے گا اور عطا گہرائیوں میں گر جائے گا. بس دوسری چیز لکھی نہیں. اور اس نے بھی نیچے تخریج جب لکھی نا, تخریج کیا کرتا ہے کہ یہ حدیث کہاں سے لی, وہ لکھتا ہے صحیح مسلم کتاب فضائل صحابہ باب فضائل علی. اے بکھی تے مکھی ماری ہوئی ہے. میں جو کہتا ہوں نقال ہیں, کہتے تو اپنے آپ کو مفتیا, استاذ العلماء, شیخ الحدیث, حافظہ اللہ, آیت اللہ, حجت اللہ, ٹھیک ہے نا جی. تو لعنت اللہ نہیں ہم کہتے ہیں, ہم جنرل کہہ دیتے ہیں کہ قرآن کے تحت لعنت اللہ علی الکاذبین, اور ویسے بولیں گے تو وہ حالت رفع میں لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. اچھا اس نے بھی وہی حرکت کی. اس سے اگلی حدیث یہ پتہ کیا لے کے آیا کہ امام مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے, ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت. یا وہ دوسری چیز لکھنی اس کو یاد رہی ہے, یار یہ ایک جگہ بھولتے, 2 جگہ بھولتے, 3 مختلف بندے بھولے, تو یہ بغض اہل بیت ہے ان کے اندر. آپ کو تو یہ کہانیاں کراتے ہیں وہ جی حضرت علی کی محبت میں غلو ہو کے فرقے گمراہ ہوں گے. تو سر وہ پوری حدیث کیا ہے؟ فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں 2 روایتیں ہیں, اور یہ غیبی خبر رسول اللہ کے بتانے پر ہی موقوف ہے. مولا علی کا قول ہے کہ میری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے اور 2 فرقے گمراہ ہوں گے, ایک میری محبت میں غلو کر کے, ایک میری دشمنی میں غلو کر کے. یعنی محبت میں غلو کرنے والے رافضی, جن کا آپ کو یہ تعارف بڑے اچھے طریقے سے کرواتے ہیں, اور دشمنی میں غلو کرنے والے ناصبی, یعنی جو ان کے اندر خود موجود ہیں اس لیے ان کا تعارف نہیں کرواتے, اور کہتے ہیں نہیں جی وہ پہلے ایک گروہ تھا. نہ سر, سنن نسائی میں موجود ہے کہ خوارج ناصبی قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے, اور ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف قتال کرے گا. آپ کو نظر نہیں آ رہے نا, آپ نے اینک دوسری لگائی ہے, ہمیں تو نظر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کو کیسے نظر آئیں گے؟ آپ کے اندر موجود ہے. اور پھر جب زیادہ بحث ہوتی ہے کہتے ہیں جی قیامت الدن پوچھا نہیں جائے گا. یہ جو کچھ آپ نے حرکتیں کی ان کتابوں میں, یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے حدیثوں کی تعریف کی ہے, علماء یہود کا کردار ادا کیا, آپ سے نہیں پوچھا جائے گا.
صحیح مسلم میں 240 حدیث ہے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ یہ تو کہتے ہیں نا وہ جی حب علی نہیں ہے، بغض معاویہ۔ بغض معاویہ تو کوئی چیز ہی نہیں دنیا میں، حب علی اور بغض علی ہے۔ ایویں کولو ایک محاورہ بنا چھڑے، قرآن و حدیث نہ آتا تو محاورے پھر بول دیتے ہیں آگے سے۔ تو یہ مسلم شریف کی حدیث پھر آپ لوگوں پہ فٹ ہونی ہے نا کہ آپ کے اندر بغض ہے۔ پوچھا نہیں جائے گا، پوچھا تو جائے گا۔ غدیر خم کی حدیث ہے، رسول اللہ ڈرا کے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر جو المستدرک للحاکم میں حدیث ہے 4712 کہ اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے اور اس حال میں مرے کہ ہم اہل بیت کا بغض اس کے دل کے اندر ہوا تو اللہ اسے ضرور آگ میں داخل کرے گا۔ تو نہیں پوچھا جانا، آپ کی جنت اور دوزخ کا فیصلہ اہل بیت کی محبت پہ ہو رہا ہے، آپ اسے جو ہے وہ سنی شیعہ فساد بنائے ہوئے ہیں۔ تو اپنی اداؤں کے اوپر خود غور کریں، اور مجھے پتہ ہے آپ لوگ بہت تنگ ہیں میری وجہ سے۔ اچھا، یہ جو دو ننگے سر والے بھائی ہیں نا، یہ پاکستان لیول کے ایک واٹس ایپ گروپ جس میں سینکڑوں علماء ہیں، ایک سے زیادہ گروپس بنے ہوئے ہیں، ان کے ایڈمن بھی ہیں، اور ان گروپس میں ہمارے چاہنے والے علماء بھی موجود ہیں، اہل حق تو ہر جگہ موجود ہے۔ تو ہمیں ریئل ٹائم مولوی لیکس آتی رہتی ہیں، جیسے وکی لیکس ہوتی ہے نا، مولوی لیکس بھی ہیں، اور ان دو بھائیوں کی تو مولوی لیکس آتی رہتی ہیں آئے دن کہ یہ لوگ کتنے تنگ ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ یعنی یہ رونا رویا ان واٹس ایپ گروپس کے اندر کہ علی نے ہماری عوام کو ہمارے خلاف کر دیا ہے، ہم علی کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں نا تو وہ ہمیں آگے سے پڑھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں علی تو حدیثیں بیان کر رہا ہے اور تم نے ہی ہمیں کہا تھا قرآن و حدیث کو ڈائریکٹ پکڑو۔ اگر ہم نے بزرگ اور مولویوں کو پکڑنا ہوتا تو اپنے فرقے چھوڑ کے تمہارے پیچھے آتے، تمہارے پاس تو بزرگ ہی بہت تھوڑے ہیں، ہم جن فرقوں سے ہیں ادھر تو تھوک کے حساب سے بزرگ ہیں۔ اتنے بزرگوں کی قربانی محمد رسول اللہ کی وجہ سے ہم نے دی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ان کا دامن چھڑا کے تو اپنے بابوں کے پیچھے لگا رہے ہو۔ تو یہ رونا روتے ہیں کہ جی کیا کریں، وہ تو ہمیں لڑتے ہیں آگے سے۔ تو اس کا پھر وہ حل انہوں نے تجویز کیا کہ حل یہ ہے کہ اب ہم اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، تو دو حل انہوں نے تجویز کیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنی عوام کو بتائیں کہ بھئی قرآن و حدیث میں سے ڈائریکٹ نہ لیں، جو سلف کا منہج ہو، اور سلف بھی وہ جو ان کے مطلب کی بات کریں اس کو لیں، چاہے وہ قرآن حدیث کے الٹ بھی ہو۔ تو سر پھر حنفی بھی ٹھیک کر رہے ہیں، امام حنیفہ سلف نہیں ہے؟ پہلے 300 سال میں تو آتے ہیں نا، 150 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، ان کی طرف جو چیزیں منسوب کرتے ہیں وہ بھی تو اپنے سلف کا ہی منہج لے کے چل رہے ہیں نا۔ سلف کا منہج تو بعد میں آئے گا نا، اور سلف کا اگر منہج لینا ہے تو پہلے صحابہ کا منہج لیا جائے گا کہ صحابہ کیا سوچتے ہیں کسی حدیث کے بارے میں، صحابہ کرام اسے کیا رزلٹ نکالتے ہیں، صحابہ کرام اس حدیث سے کیا رزلٹ نکالتے تھے بخاری اور مسلم کی، کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ جس صحابی نے عمار کو قتل کیا نا وہ تو اس کا مفہوم خوب سمجھتا تھا، ابو الغادیہ صلح حدیبیہ کا صحابی، مسند احمد میں وہ رویا کرتا تھا کہ میرے اوپر یہ فٹ ہو گیا مسئلہ کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا آگ میں ہے۔ یہ بھی حدیث ہے مسند احمد میں۔ ابن حجر اسقلانی نے تھوڑی سی سمجھداری کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ نہیں، صلح حدیبیہ کا صحابی تھا، وہ اس کو فضیلت کور کر جائے گی۔ تو شیخ البانی نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں ابن حجر کے اوپر رد کیا، انہوں نے کہا کہ جب فضیلت عام ہو اور اس کے اوپر کوئی تخصیص کرنے والی حدیث آ جائے، تو یہ قاعدہ ویسے ابن حجر کو بھی پتا تھا، ویسے انہوں نے آنکھیں بند کر لی، جب تخصیص آ جائے تو حکم عام اٹھ جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ والے کو آگ نہیں چھوئے گی، یہ عام ہے، لیکن جب تخصیص آ گئی کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا آگ میں ہے تو یہ تخصیص ہوگی، اب اس سے یہ فضیلت اٹھ گئی۔ یہ جنرل ہے، ان کو سب کچھ پتا ہے۔ تو شیخ البانی جو ہیں وہ محبت اہل بیت کے امام تھے، تو انہوں نے کہا ایک ٹوٹکا یہ ہے کہ نا آپ نا یہ کہا کریں علماء سے پوچھ کے، تو سر یہ آپ کا نہیں چلنا، ہاں اس کے لیے پھر آپ کو اپنے فرقے کا نام کچھ اور رکھنا پڑنا ہے، اہل حدیث فرقے میں یہ کام نہیں چلے گا۔ اور اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ میں روئے عرض پہ سب سے زیادہ محبت اہل حدیث کے مکتب فکر اور ان کی سوچ کے ساتھ، مسلک اہل حدیث نہیں، منہج اہل حدیث کے ساتھ رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے ان کو بات سمجھ آتی ہے، اور پریکٹیکلی یہ حقیقت ہے کہ یہ مکتب فکر تو آلموسٹ وینش ہو گیا ہے، مجھے سمجھ آ رہی ہے بیچاروں کے نوع کا۔
تو دوسرا انہوں نے کہا کہ دوسرا حربہ یہ ہے کہ اس کو نا گستاخ مشہور کرو، وہی جو ان کو لوگ گستاخ رسول کہتے تھے نا، تو آپ بھی اس کو گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، یہ والا نا سودا بیچنا شروع کرو، اور خوب اس طرح کی نا چیزیں ہائی لائٹ کرو، تو اور چاہے آؤٹ آف کنٹیکسٹ کرتے رہو، اور اسی کے اندر انہوں نے پھر اس طرح کی حرکتیں کی ہیں۔ اور یہ جو حالیہ ویڈیو ہے، انہوں نے ایک ہفتہ تک یہ ویڈیو گھومتی رہی ہے، چند سیکنڈز کی، مجھے نہیں پتا تھی، مجھے اس دن پتا چلا جب انہوں نے اس کو یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کیا، فیس بک پہ چڑھایا، تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا یار یہ لوگ ایک ہفتے میں بھی ان کو لوگ سمجھاتے رہے، انہوں نے عقل کے ناخن نہیں لیے، ہوش کے ناخن نہیں لیے، انہوں نے جناب وہ قطع برید کر کے تو، اور پھر وہ سلاخوں کے پیچھے میری تصویر بنائی اور کہا جی فی الفور اسے گرفتار کیا جائے، حکومتی اداروں کو انوالو کرنے کی کوشش کی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ عوام کو مشتعل کرنے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے ہم یہ کریں۔ مجھے بتائیں، میں جیل میں چلا بھی جاؤں، اس سے بڑی بات میں دنیا سے بھی چلا جاؤں، دین واٹ، کیا ہوگا؟ جو ہونا ہے، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن، ڈیمیج تو ہونا تھا، ہو چکا، لوگوں کو سمجھ آنی تھی، کیونکہ ہم نے لوگوں کو بابوں کے ساتھ نہیں جوڑا، کتابوں کے ساتھ جوڑا ہے، جو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا منہج اور ہے، بابوں کا منہج اور، کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور، ٹھیک ہے۔ اچھا، لوگ ہمیں کہتے تھے جناب، وہ آپ کہتے ہیں نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، تو وابی آپ نے سنگل آؤٹ کر دی ہیں، یہ بابی کون ہے؟ تو ہم کہتے تھے بریلوی، دیوبندی، شیعہ کے اندر جو بابوں کے ماننے والے ہیں، لیکن اب افسوس کے ساتھ مجھے نعرہ بھی چینج کرنا پڑے گا، وابی کا لفظ بھی ختم کرنا پڑے گا، کیونکہ وابی بھی بابی ہیں، نہ میں بابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، ٹھیک ہے۔ ہاں، ادر دین وہابیوں کے آپ وہ والا شعر سنایا کریں، ان کو آپ کہا کریں بھائی یہ تمہارے اوپر یہ والا فیٹ ہوتا ہے، تم نے بھی بابوں کی پرستش شروع کر دی ہے اپنے بزرگوں کی۔ تو یہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ انہوں نے کلپ اپلوڈ کیا میرا، جس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نعوذ باللہ من ذالک، میں نے حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما پر نعوذ باللہ سب و شتم کیا ہے، اور بھائی وہ ویڈیو تو حضرت معاویہ کے دفاع پر تھی، اس اعتبار سے کہ وہ کتاب میں نے کہا فراڈ اور جعلی ہے، جس میں اس قسم کی روایتیں لکھی ہوئی ہیں، اور وہ میں نے الزامی جواب کے طور پہ، پھکی کے طور پہ بیان کی تھی، اس لیے کہ ان لوگوں نے لوگوں کو یہ کہانیاں کی ہوئی ہیں آل امیہ کو بچانے کے لیے کہ جی حضرت حسین علیہ السلام نے تو کربلا میں 3 شرطیں رکھ دی تھی کہ یا تو مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں ہاتھ میں ہاتھ رکھ دوں، اس کی بیعت کر لوں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، مسئلہ ہی ختم۔ یعنی جو کام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں آخری 4 سال میں نہیں کروا سکے، عبید اللہ ابن زیاد نے وہ کروا دیا، تو اس سے تو بڑا کوئی کام ہی نہیں تھا۔ یا مجھے واپس مدینہ شریف جانے دو، یا کسی مسلمان سرحد پہ بھیج دو، میں جہاد کروں جا کے۔ وہ جی عبید اللہ ابن زیاد نے بیچ میں کام خراب کیا، ورنہ تو ان کی تو صلح ہو گئی تھی۔ اچھا، تو پھر یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو سزا دی، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جب حسین ابن علی کا سر کاٹ کر ایک تشت میں عبید اللہ ابن زیاد، یزید کا گورنر جو کوفے میں تھا، اس کے سامنے رکھا گیا، اور امام بخاری نے لکھا ہے برأس الحسین علیہ السلام۔ سر امام بخاری جو ہے وہ وہابی نہیں تھے، ٹھیک ہے، وہ اہل بیت کے ماننے والے تھے۔ تو جب حسین کا سر کاٹ کے رکھا گیا تو عبید اللہ ابن زیاد ان کے حسن میں کوئی بات کرنے لگا، اور ترمذی کے الفاظ ہیں وہ چھڑی سے کچھ کرنے لگا، تو انس ابن مالک نے کہا کہ رسول اللہ کی سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے حسین ابن علی تھے، اور اس وقت ان کے سر اور داڑھی کے بالوں میں وسمہ کی بوٹی کا رنگ لگا ہوا تھا، جو کالا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اور اہل حدیثوں کا حال دیکھیں، اس حدیث کی شرح میں لکھ رہے ہیں کہ وسمہ ایک بوٹی ہے جو کہ پائی جاتی ہے عرب کے اندر، اور وہ بالکل کالا نہیں کرتی، ڈارک براؤن کرتی، یہ اس حدیث کی شرح میں یہ لکھ رہے ہیں۔ اور جو واقعہ تھا اوپر حسین کا سر کاٹ کے تش میں رکھا گیا، وہ شرح میں سے نکال ہی دیا۔ یہ ان کا علمی لیول میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ شرح کریں، یہ شرح ہے، ہاں شرح نہیں ہے، شر اور شر پھیلا رہے ہیں آپ۔ تو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر چیز ایسی مسلط کی ہے نا کہ اب آپ کو راستہ نہیں نظر آ رہا کہ ہم جائیں کدھر۔ تو
اس ہماری جو ڈسکشن ہے اس کو علمی رکھیں. قانونی جنگ بھی آپ ہاریں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کی جہاں تک اپروچ ہے نا، ہماری اپروچ اس سے بھی اوپر تک ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے لیکن میں یہاں پہ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا ان چیزوں کا. آپ کی سمجھ سے بھی باہر ہیں یہ چیزیں. اور پھر سچائی کی طاقت سب سے بڑی بات ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم آمین. تو میں کہہ رہا تھا کہ بھی حسین ابن علی نے یہ 3 شرطیں نہیں رکھی، یہ جعلی چیز ہے. یہ جس کتاب سے پیش کر رہے ہو، امام بلازری المتوفا 279 ہجری، ان کی کتاب ہے انصاب الاشراف، یعنی بڑے بڑے جو خاندان تھے ان کے وہ جو آپ سمجھ لیں ان کے جو فضائل یا ان سے ریلیٹڈ جو معلومات تھیں نا وہ انہوں نے جمع کی ہیں. یہ ایک علم الانصاب ایک پورا علم ہے. اس کے وہ امام تھے پہلے 300 سال میں، انہوں نے کتاب لکھی ہے. اس میں یہ ہے، اور شیخ زبیر علی زئی صاحب نے اپنے رسالے میں لکھا اور فضائل صحابہ کتاب میں بھی، کہ اس میں جو 3 شرطوں والی روایت ہے نا، اس کی سند حلال بن یساف تک تو بالکل صحیح ہے. لیکن حلال بن یساف تو تابعی ہے، اس کا واقعہ کربلا میں ہونا کوئی ثابت نہیں ہے، لہٰذا یہ منقطع ہو گئی. یا تو سند پوری بیان کرے، اور اگر وہ کہتا نہیں ہم نے تابعی کی کوئی بات اس طرح کی ماننی ہے، تو اس سے خطرناک بات وہ ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے. وہ بھی میں نے پکی کے طور پہ بیان کی تھی کہ حضرت عمر فاروق نے دھمکی دی تھی نعوذ باللہ من ذالک حضرت سیدہ فاطمہ کو کہ میں تیرے گھر کو آگ لگا دوں گا. اب یہ زید بن اسلم جو یہ بیان کر رہا ہے وہ حضرت عمر کی غلامی میں اس وقت نہیں آیا تھا جب کا یہ واقعہ ہے، لہٰذا ہم کہتے ہیں منقطع روایت ہے. زید بن اسلم تک تو روایت درست ہے، لیکن اوپر اس نے سند نہیں بیان کیا، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہم حضرت عمر کے بارے میں یہ جھوٹا الزام جو روافظ کی طرف سے لگایا جاتا ہے وہ اسی کی تو پلی لیتے ہیں، اور آگے کہتے ہیں پھر آگ لگا بھی دی، وہ پھر ضرب تقسیم آگے خود لگا لیتے ہیں. یہ بھی میں نے الزامی جواب دیا تھا، اور میں نے کہا تھا انصاب الاشراف کو اگر آپ نے ماننا ہے نا تو پھر سر اس میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اور اس میں کئی باتیں صحیح سند کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں، وہ آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اور اب یہ ویڈیو میں کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی یہ کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے. تو جب آپ کے بزرگ بابے ان کتابوں سے حضرت حسین علیہ السلام کے قیام کو بدنام کرنے کے لیے 3 شرطوں والی کہانیاں بیان کرتے تھے، تو اس وقت نہیں تھا آپ کو پتا کہ آپ کے بابے آپ کو کس طرح کی کتابوں سے حوالے دے رہے ہیں؟ ان بابوں کو تو آپ چاٹتے رہے ہو. آج میں نے آگے جب آ کے بتایا کہ یہ تو حدیث کی کتاب نہیں ہے، اگر یہ پیش کرنا ہے تو یہ بھی پیش کرو، تو اب تو میں نے یاد آ گئی یہ کتاب ہی نہیں ہے حدیث کی. اور پھر شیخ زبیر علی زئی صاحب تو رحمہ اللہ تعالیٰ وہ تو اپنے مرنے سے پہلے اس کتاب کے اس ورژن کو مشکوک قرار دے گئے. میری خود ان سے اس پہ گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا یار اس کتاب کو مشکوک ہی مانا جائے، کیونکہ اگر اس کتاب کو ہم نے صحیح مان لیا نا تو پھر تو ہم حضرت معاویہ کی صحابیت کا بھی دفاع نہیں کر سکتے. اس میں اس قسم کی خطرناک روایتیں لکھی ہوئی ہیں. اور میں نے پھر وہ الزامی جواب کے طور پہ بتایا تھا کہ مسند البزار میں حدیث موجود ہے، اور یہ تو حدیث کی کتاب ہے. اور مجموع الزوائد ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں امام حیثمی، انہوں نے بھی نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے سے ایک سواری اونٹ کی گزر رہی تھی، آپ نے فرمایا اونٹ پہ بیٹھا ہوا شخص جو ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت، اس کو ہانکنے والے پر بھی اللہ کی لعنت، اس کی مہار پکڑنے والے پہ بھی اللہ کی لعنت، اور حدیث ختم. تو میں نے ہی پوچھا تھا کہ یار اب یہ حدیث کی سند تو ٹھیک ہے، لیکن امام جو ہے وہ بزار زندہ ہوتے یا امام حیثمی زندہ ہوتے، ہم ان سے پوچھتے کہ حضرت اس حدیث سے علم حدیث میں یا علم دین میں کون سے علم کا اضافہ ہوا ہے؟ جب تک آپ یہ بتائیں گے نہیں کہ وہ کچھ شراب لے کے بیچنے جا رہا تھا تو اس لیے لعنت کی، وہ بندہ کون تھا، اس کے کام کے اوپر لعنت ہو رہی تھی، کچھ نکالیں نا اس میں سے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ شرابی ہو، تو وہ شراب جیسے ہے نا شراب لوڈ کرنے والے پر لے جانے والے پر تو یہ بھی کوئی نہیں لکھا ہوا، لیکن ان کو بھی پتا تھا کہ کیا ہے یہ. تو وہ میں نے کہا تھا کہ امام بلازری کی کتاب میں اس کی پوری صحیح سند موجود ہے، اصول محدثین پہ شیخ البانی شیخ زبیر علی صاحب کے اصول کے مطابق. ہم تو اس کتاب کو ہی میں نے کہا تھا فراڈ ہے، لیکن اگر کتاب صحیح مانیں گے پھر اس میں جو باتیں آئی ہیں صحیح سند سے وہ تو ماننی پڑیں گی. تو اس میں لکھا ہے امام بلازری نے کہ وہ اونٹ کے اوپر حضرت ابو سفیان بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اونٹ ہانکنے والے اور مہار والا جو ہے ان میں سے ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ایک ان کے بھائی تھے. تو میں نے کہا اب یہ نام بتا دیے، اگر آپ نے اب بلازری کتاب کو صحیح ماننا ہے اور 3 شرطوں والا ڈھونگ جو رچایا تھا آپ کے بزرگوں نے، اب ان میں سے کئی فوت بھی ہو چکے ہیں. وہ جو ایک تھے ناسبی مولانا صاحب جنہوں نے وہ رسومات محرم کے اوپر کتاب لکھی، تو ان کے بزرگ
اب انہوں نے اچھا کام بھی کیا, اصل بیان بھی لکھا, صلاح الدین یوسف صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے اور ان کو برائیوں سے ان کے درگزر فرمائے, نئے کاموں کا اجر دے. بہرحال وہ یہ ناسبیت پھیلا کے گئے ہیں یہاں پہ اہل حدیث فرقے کے اندر. تو جب وہ یہ چیزیں ساری کر رہے تھے اس وقت نہیں آپ کو آیا کہ یہ بابا جی آپ یہ کیا تاریخی روایتیں کوڑ کباڑ جھوٹ جمع کر رہے ہیں, حدیث میں سے ہمیں کچھ بتائیں. اس وقت نہیں ان کو خیال ہے, اب یہ کہہ رہے ہیں. تو میں نے تو خود کہا تھا کہ یہ ثابت نہیں ہے, اور میں نے باقاعدہ دلائل کے ساتھ, وہ پورا کلپ تھا, وہ آپ پورا کلپ ہمارے بھائی نے انڈرسٹینڈ اسلام کے اوپر وہ اس کے کلپ لگا کے کیا ہے, اور پھر بھائی باقاعدہ گئے ہیں ابتسام سے جا کے بات کی ہے کہ یہ تم نے کیا, وہ کہتا ہے ہاں یہ غلط ہوا ہے. لیکن سر اس سے تو مسئلہ نہیں ہونا, اعلانیہ گناہ کی توبہ اعلانیہ ہوگی. سب سے پہلے تو وہ ویڈیو ساری ڈیلیٹ کرو جو میرے خلاف چڑھائی ہیں, ٹھیک ہے. ان لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ مسلم ٹی وی پہ ویڈیو چلی, انہوں نے کہا یہ قادیانیوں کے ٹی وی پہ چل گئی. یعنی یہ مان ہی نہیں سکتے کہ کوئی مسلمان بھی اپنے آپ کو مسلم کہہ سکتا ہے. وہ مسلم ٹی وی قادیانیوں کا دجالوں کا اور ہے, یہ مسلم ٹی وی اور ہے. پھر اس پہ کلیریفیکیشن دی, لیکن توبہ پھر بھی نہیں کی, معافی نہیں مجھ سے مانگی. وہ کلیریفیکیشن نہیں ہے, اگر وہ معافی مانگ لیتا تو میں اس کے خلاف اپنی ویڈیو ڈیلیٹ کروا دیتا. معافی ابھی تک نہیں مانگی. ماتم والی آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کی, نہیں مانگی. یہ ابھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کی, عوام کو مشتعل کیا, اور ہم اداروں سے کہتے ہیں اس کو فوراً گرفتار کیا جائے, اور مذہبی منافرت. یہ مذہبی منافرت تو تم لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہے ساری, جھوٹ بولتے ہو. تو وہ میں نے الزامی طور پہ روایت بیان کی تھی, اور وہ روایت صرف اسی پہ روایت ختم نہیں ہے. آپ وہ اگر وہ ایک پیج ہی لے لیں نا انصاب الاشراف کا, تو اسی پیج کے اوپر یہ بھی لکھا ہوا ہے امیر شام کے بارے میں. تو امیر شام تو اب ان کو پتہ چل گیا نا کون ہے, کہ اس کا تابوت آگ میں ہے. یہ بلازری نے یہ لکھا ہے, اور آگے لکھا ہوا ہے امیر شام کے بارے میں بائی نیم کہ جب اسے میرے ممبر پہ دیکھو تو قتل کر دو. تو اب یہ ساری روایتیں اس کتاب میں موجود ہیں, اور شیخ زبیر علی زئی صاحب کہتے تھے اب یہ اگر ان ساری روایتوں کو ہم دیکھیں تو ہم کتاب سے ہی جان چھڑائیں. ان کو تو ایک 3 شرطیں نظر آ رہی تھی نا. آپ کوئی بندہ وہ ایسے اردو میں ترجمہ نہیں ہوا, عربی میں ہے. حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما والا چیپٹر کھول کے یہ ساری روایتیں پڑھ لیں. تو میں نے تو کہا تھا وہ کتاب جعلی ہے, فراڈ ہے, اس سے جان چھڑائیں. تو اس نے جو ہے نا وہ پچھلا پورشن جو میں نے الزامی جواب کے طور پہ دیا تھا, وہ کیا کہتے کہ یہ مانتا ہے. میں کب مانتا ہوں میرے بھائی, میں نے کبھی بھی نہیں مانا. میں نے تو آپ کو پہلی دفعہ میں نے ہی تو تعارف کرایا, آپ لوگوں کو تو پہلے پتہ نہیں تھا کہ یہ کوئی کتاب بھی ہے. اگر پہلے پتہ ہوتا کہ یہ کتاب حدیث کی کتاب نہیں ہے, تو آپ کے بابے جو آپ کو کہانیاں 3 شرطوں والی کراتے تھے, تو ان سے آپ نے لانے برات کیا ہوتا نا. اتنے آپ بولے بن رہے ہیں. تو اس قسم کی یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں نا, ہمارا کام عوام الناس کو بتانا ہے. باقی اگر عوام الناس جانے, اور ہمارا مقدمہ عوام کی عدالت میں ہے. میں نے کسی کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ تو ہمارے سٹوڈنٹس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے, آپ نے ہمارے ساتھ کیا بیٹھنا ہے, ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اپنی علمی مقدمہ رکھیں عوام الناس کے سامنے, عوام کو پتہ چل جائے گا. اور آخر میں حصول برکت کے لیے میں آپ کو آپ کے گھر کی خبر دیتا ہوں امیر شام کے حوالے سے, اور میری اس پہ آلریڈی ایک ویڈیو بھی ریکارڈڈ ہے. محمد بن عبد الوہاب شیعہ, محمد بن عبد الوہاب, جس کی وجہ سے اس فرقے کو وہابی کی طرف منسوب کیا گیا. اگرچہ یہ لوگ ان میں سے علماء اکثر تو کہتے ہیں ہمیں نہ کہا جائے, ہم اہل حدیث ہیں. بہرحال بعض تو کہتے ہیں, پھر سٹیج پہ بھی آجتے ہو گئی وہابی, تو آپ فخریہ کہتے ہیں تو بس ٹھیک ہے. تو یہ وہابی فرقہ جو منسوب کیا گیا جس بندے کے ساتھ, ان کا نام تھا محمد بن عبد الوہاب. ویسے اس کا نام بھی عبد الوہاب نہیں تھا, محمد تھا. عبد الوہاب اس کے ابا جی تھے, وہ تو صوفی تھے. چلو یہ غلط العام چل گیا. محمد بن عبد الوہاب صاحب کے جو بیٹے تھے نا عبداللہ, انہوں نے سیرت الرسول پہ ایک کتاب لکھی, جو دارالاسلام نے تو عربی میں شائع کی تھی, اردو ترجمہ ہمارے جیلم شہر سے 90s سے پرنٹ ہو کے فری بانٹا جا رہا تھا. اب انہوں نے کچھ قیمت رکھ لی ہے, کیونکہ میری ویڈیوز کی وجہ سے وہ بکنی شروع ہو گئی ہے, تو انہوں نے اس کی قیمت رکھ لی ہے. اور ابھی تک اس پہ لکھا نہیں ہے کہ اس کی قیمت یعنی رکھی ہے ہم نے, وہ ابھی تک اس میں ہی لکھا ہے ہم نے اتنی بنا کے اتنی تقسیم کی فری. وہ عام پریفیس پڑھے تو یہی لگتا ہے کہ ابھی بھی فری ہے, لیکن ابھی انہوں نے قیمت رکھ دی اس کی. سیرت الرسول کتاب, وہ تو ابھی 2020 میں انہوں نے نئی پرنٹنگ کروائی ہے. عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب المتوفا 1242 ہجری, آج چل رہی ہے 1442 ہجری بمطابق اکتوبر 2020, ایگزیکٹ 200 سال پہلے وہ فوت ہوئے ہیں. سیرت الرسول پہ انہوں نے بہترین آلموسٹ 800-900 صفحوں کی کتاب لکھی ہے, اور اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کے اینڈ پہ انہوں نے خلفائے راشدین کو بھی ڈسکس کیا ہے, سیدنا ابو بکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین کو. اور اس میں جو سیدنا علی والا چیپٹر ہے آپ کھول کے پڑھ لیں, میں نے 10 ریفرنسز دیے تھے.
آج میں صرف چونکہ امیر شام کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ان کے حوالے سے میں 3 ریفرنسز دیتا ہوں، اور میں اب دیکھتا ہوں ان 2 ننگے سر والے بھائیوں کو کہ یہ محمد بن عبد الوہاب کے اس بیٹے کے اوپر فتویٰ لگاتے ہیں۔ اہل حدیث نے جتنا ناسبیت کے خلاف کام کیا ہے نا، کسی اور فرقے نے نہیں کیا تھا۔ یہ جب سے سعودیہ ایران ٹسل شروع ہوئی ہے نا، تو یہ لوگ ناسبیت کی طرف ہو گئے، ورنہ پرانے اہل حدیث تو ماشاءاللہ محب اہل بیت تھے۔ محمد بن الوہاب صاحب کے آپ بیٹوں کے نام دیکھ لیں، حسین، حسن، علی، اور یہ تو حسن حسین کے نام کا پاسپورٹ ہونا تو سعودی عرب نہیں، صرف عرب ایمریٹس کے اندر بھی آپ کو ایئرپورٹ پہ لادا کر لیتے ہیں۔ تو محمد بن الوہاب صاحب کے بیٹوں کے نام آپ دیکھ لیں اہل بیت کے ناموں کے اوپر۔ تو عبداللہ ان کا جو بیٹا ہے، اس نے ایک کتاب لکھی، اس میں انہوں نے حضرت علی والے چیپٹر میں جو 3 حوالے ہیں نا، وہ میں حصول برکت کے لیے دے رہا ہوں۔ تو اب مجھے ان کے خلاف بھی کلپ چاہیے کہ یہ کہتے ہیں نا اس کے اندر بغض معاویہ ہے، تو یہ بغض معاویہ نہیں ہے، تو آپ اظہار دیکھیں ذرا، تو بغض تو اندر کی چیز ہے نا، یہ اظہار معاویہ دیکھیں۔ پھر یہ سیرت الرسول کتاب ہے، یہ اس کا ذرا مہنگے والا ورژن ہے، جو آپ ڈاک میں منگوا سکتے ہیں نا، وہ ذرا سستے والا ورژن ہے۔ اس میں نے 3 حوالے جو ہے نا اسپیشلی حضرت علی کے چیپٹر میں سے نکال کر کے رکھے ہوئے ہیں، سنیں۔ وہ لکھتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل شام سمیت حضرت علی کی بیعت نہیں کی، پھر ان کی صرف مخالفت ہی نہیں کی بلکہ ان پر قتل عثمان میں اعانت اور اس پر رضامندی کا الزام بھی دھرا۔ استغفر اللہ تو بولی، مگر اللہ نے ان کو اس سے بچا لیا۔ یہ میں نے استغفر اللہ ان کے لکھنے کے اوپر نہیں پڑھا، میں تو ایگری کرتا ہوں جو یہ لکھ رہے ہیں یہ ایسا ہی تھا، میں نے استغفر اللہ پڑھا ہے جنہوں نے حضرت علی پہ الزام لگایا ان کے اوپر، تو میں ایگری کرتا ہوں اس بک کے ساتھ۔ لیکن اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیوں نہیں رافضی؟ یہ تو نیم بھی نہیں بنیں گے، پورے پورے بنیں گے، یہ تو ڈائریکٹ لکھ رہے ہیں، میں نے تو یہ کبھی جملے نہیں بولے تھے۔ اچھا جی، پھر آگے چل کے وہ لکھتے ہیں عمار کی شہادت کے بعد عمر بن عاص نے لڑائی ترک کر دی، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی، تو ظاہر ہے جس میں ذرا سا بھی ایمان ہوگا وہ تو پھر اندر سے رسپانس کرے گا۔ عمار کی شہادت کے بعد عمر ابن عاص نے لڑائی ترک کر دی اور بہت سے لوگوں نے بھی ان کی پیروی کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا آپ نے لڑائی کیوں ترک کی ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے عمار کو قتل کر دیا ہے، اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کو باغی جماعت قتل کرے گی، معلوم ہوا کہ ہم باغی ہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے خاموش رہیں، واللہ آپ اونٹ کی طرح ہمیشہ اپنے ہی پیشاب میں پھسلتے ہو۔ یہ عرب کا محاورہ تھا کہ بھئی تم خود اپنی کمزوری ہائی لائٹ کر رہے ہو مخالفین کے اوپر، پھر تو وہ واقعی کہیں گے یار ہم لوگ غلط ہیں۔ تو انہوں نے آگے سے ایک پھر ان کو ٹوٹکا بتایا، وہ کہتے ہیں کیا ہم نے ان کو قتل کیا ہے؟ ان کو علی اور ان کے ساتھیوں نے قتل کیا ہے جنہوں نے ان کو ہمارے درمیان لا پھینکا، ہم تو اپنے بچاؤ میں لڑ رہے تھے جس میں وہ قتل ہو گئے۔ حضرت علی کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے فرمایا اگر میں نے عمار کو قتل کیا ہے تو پھر اپنے چچا حمزہ کو حضرت نے خود قتل کیا تھا جنہوں نے ان کو کفار کے مقابلے پر بھیجا تھا۔ یہ پھکی دی مولا علی نے، مولا علی بھی پھکیاں دیں دے سن کہ بھی جو شخص کسی کی حمایت میں لڑتا ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے مروا دیا اس کو آگے بھیج کے، پھر تو حمزہ کو نعوذ باللہ رسول اللہ نے مروایا ہے، نعوذ باللہ۔ اچھا اس سے یہ بات پتہ چلی کہ حضرت علی نے یہ جو ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کیا نا، اس کو پھر گستاخی نہ کوئی شمار کرے اگر پھکی کے طور پہ کوئی بات کرنی پڑتی ہے تو یہ تو بہت بڑی بات انہوں نے کر دی نا، سمجھانے کے لیے۔ بعض اوقات کسی کا موٹا دماغ ہونا تو اس کو پھر وہ موٹی مثال سے سمجھانا پڑتا ہے، لیکن بعض لوگوں کو اس سے بھی سمجھ نہیں آتی۔ اور تیسرا والا جو ان کے لیے گلے کا کانٹا بنا ہوا ہے وہ تو مسئلہ ہی ختم ہے نا، یہ لوگ کہتے ہیں جی وہ صحابہ پہ سب و شتم کرتے ہیں جی روافظ۔ یہ سنیں بنو امیہ ان کی تنقیص اور ان کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے رہے، مگر اس سے علماء کے دل میں ان کی محبت بڑھ گئی، یعنی حضرت علی کی، اور قدر و منزلت میں اضافہ ہو گیا۔ عمر بن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ بنو امیہ 60 سال تک ان کو گالیاں دیتے رہے مگر ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے، بلکہ ان کی شان پہلے سے بھی بلند ہو گئی۔ دین نے ایک عمارت کھڑی کی جس کو دنیا نے گرا دیا، دنیا کچھ نہ بنا سکی مگر جو کچھ بنایا اس کو بھی منہدم کر دیا، یعنی دنیا نے کوشش تو کی اپنا ہی بیڑا غرق کر لیا، حضرت علی کی محبت لوگوں کے دل سے نہیں نکل سکی۔ اور یہ وہ کہتے تھے نا وہ
جی وہ گالیاں، یہ تو تنقید ہے، تو انہوں نے بھی گالیاں لفظ استعمال کیا. اور اگر آپ کو مزید تسلی کرنی ہے تو صحیح مسلم میں الفاظ ہیں، وہ کہتے تھے لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت، نعوذ باللہ. صحیح مسلم 6229 نمبر حدیث ہے. اب مسلم شریف کو تو آپ ضعیف نہیں کر سکتے. اور سب کا ترجمہ اب آپ لعن اللہ ابو تراب کا ترجمہ کیا کریں گے؟ لعن تو لعن لفظ ہے. اس کے علاوہ کئی احادیث ہیں، میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہوئی ہیں، اور حالیہ دنوں میں نے کئی ایک ویڈیوز کے اندر ایک ایک چیز ریکارڈ کروا دی ہے. اب یعنی میں سبک دوش ہو چکا ہوں اس ٹاپک سے اللہ کے فضل سے. اس محرم کے اندر اللہ نے سبک دوش کر دیا. بہرحال ایک تقاضا ہے کہ وہ میں پورا کر دوں، وہ ہے یہ ہمارا ریسرچ پیپر میرے بھائیوں، جو ان کے گلے کا کانٹا بنا ہوا ہے. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. 72 کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا، ورنہ 200 سے زیادہ احادیث ہیں اس کے اندر. اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں، اور جو بخاری اور مسلم سے ہٹ کے احادیث ہیں ان پہ دور حاضر کے بڑے بڑے محدثین کی تحکیم ہے. شیخ البانی کی، شیخ زبیر علی زئی کی، شیخ شعیب ارناؤت کی رحمہم اللہ اجمعین، سلیم اسد کی حفظ اللہ تعالی، اور باقی علماء کی اس کے اوپر تحکیم لگی ہوئی ہے. کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں اس میں جسے کسی نہ کسی محدث نے صحیح نہ کہا ہو. اور اگر کسی کو چڑ ہے نا ادر دین بخاری مسلم، تو 70% تو بخاری مسلم ہے. آپ اسی کو ذرا اس کی شرح بیان کر دیں. اسی نے گلا پھاڑ کے کہا تھا نا کہ وہ جی مجھ سے مباہلہ کر لو، تو میں نے اسے چیلنج کیا تھا کہ تو مبالغے والی حدیث صحیح مسلم سے 6220 کبھی حدیث ممبر پہ سنا ہی نہیں سکتا. اس میں پھر سب و شتم کا ایشو کھل جائے گا، کیونکہ حضرت سعد سے کروانے کی کوشش کی تھی، اور اس کی فلنگ دی بلینکس امام ابن تیمیہ نے کی. ہمارا معاویہ سعدن بسب، سعد کو معاویہ نے سب کرنے کا کہا اور انہوں نے انکار کیا. یہ پھر میں لمبا ٹاپک ہو جائے گا، اس میں نے ساری جمع کی ہیں، چھوڑ دیں. اچھا، اس کے اندر میں نے ایک ایک نمبر پہ ایک سے زیادہ روایتیں لی ہیں. مثلا 33 نمبر پہ غدیر خم کے 8 طرق میں نے جمع کیے، اس لیے 200 زیادہ روایتیں ہیں 72 کی نسبت شہدائے کربلا کی نسبت سے. اور 6 بڑے بڑے ٹاپکس کور کیے ہیں. نمبر 1، منہج نبوی پر قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی، اور خلافت کے اہل حقیقی خلفائے راشدین کون ہیں؟ 5، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن ابن علی. یہ میں نے ثابت کیا. دوسرا ٹاپک، خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے. جنگ جمل، صفین اور نہروان میں سیدنا علی کی حقانیت اور شہادت سیدنا عثمان کے اصلی اسباب. ایک وہ جعلی سبب کہتے ہیں عبداللہ ابن سبا تھا جس نے معاذ اللہ 40,000 صحابہ کو ہی نعوذ باللہ گمراہ کر دیا. نہیں، بخاری مسلم سے میں نے بتایا بنو امیہ کے گورنر وجہ بنے حضرت عثمان کی شہادت کے. تیسرا ٹاپک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دی تھیں. چوتھا ٹاپک، چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی کے فضائل کا بیان اور ان پر ممبروں سے لعنت کرنے کی بدعت کب اور کس نے ایجاد کی. پانچواں ٹاپک، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت مل جانے کے بعد سے بتدریج امت پر کیسی ملوکیت مسلط ہوئی اور اس کا بھیانک نتیجہ کیا نکلا. اور چھٹا اور آخری ٹاپک، سیدنا حسین کے فضائل کا بیان اور یزید بن معاویہ کی ملوکیت میں اس کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے مظلومانہ شہادت. یہ ریسرچ پیپر مفت ڈاؤن لوڈ کریں ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے. ریسرچ پیپر والے پورشن میں 5B ہے. ہارڈ کاپی بھی اس کی مفت منگوا سکتے ہیں، صرف TCS کا 300 کا آپ کو خرچہ دینا ہوگا. یہ ریسرچ پیپر اور اس کے ساتھ 8 ریسرچ پیپر اور ٹوٹل 9 ریسرچ پیپرز اور 3 اذکار کارڈ، یہ 12 کا پیکج بالکل مفت آپ کے گھر آئے گا. صرف TCS کا آپ نے 300 روپے خرچہ دینا ہے. صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک ہماری اکیڈمی کے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ کال نہیں کریں گے، ڈائریکٹ کال کریں 0321590162، اور بائٹ سے کریں گے تو +92 کے کوڈ کے ساتھ 3215900162. لیکن بائی ڈاک نہیں جاتی ہے، منگوانی ملک کے اندر ہوگی، باقی پھر آپ خود لے جائیں. تو یہ آپ ڈاک میں منگوائیں. یہ کلرڈ پرنٹنگ ہے، آپ کے گھر آئے گی، اس کو پڑھیں اور آپ کو حقائق پتہ چلیں گے. باقی یہ میرا شرعی حق تھا. مجھے جب کبھی اس طرح کا موقع ملتا ہے تو میں لوگوں کا دماغ کھولنے کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ ان کو اس حقائق کے ساتھ جڑے ہوئے اور کئی ایک حقائق بھی بیان کر دوں. باقی اس محرم کے اندر میں نے کئی ایک ویڈیوز ایسی ریکارڈ کروائی ہیں جو آلموسٹ یہ 5B کو کور کرتی ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی تھی ایک رافضی نے، غالی رافضی نے. میں نے اس میں پھر اس کا رد کیا اور نہج البلاغہ شیعہ کی کتابوں سے ریفرنسز پیش کیے، اور وہ دیکھنے والا لیکچر ہے. یہ ہے خدمت فرقہ واریت سے بلند ہو کے. اس کے بعد حضرت معاویہ اور ابو سفیان پہ لعنت کی گئی تو میں نے جو ہے وہ اس کے خلاف ویڈیو ریکارڈ کروائی اور میں نے سب و شتم کو کنڈیم کیا. اور پھر میں نے بتایا کہ یہ ان کے دور میں شروع ہوا تھا
اور جو لوگ ان کے نام لیوا ہیں ان کو چاہیے کہ پھر اب کم از کم جو ہے نا حضرت علی کے نام لیوا ان کے مخالفین والے طریقے کو تو آگے لے کے نہ چلے. اور پھر یزید کے جب امیر یزید والے نعرے لگائے گئے, ان بھائیوں کا کوئی بیان آیا اس پہ؟ حتیٰ کہ وہ جس نے گستاخی کر کے ملک کو فرقہ واریت کی آگ میں جھونکا ہے, اصل مجرم وہ ہے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی. یہ جو آصف الوی ہے تو بعد میں آیا, ویسے دونوں کے نام میں آصف آتا ہے. اصل تو اس نے سیدہ فاطمہ کے اوپر جھوٹ باندھا تو انہوں نے الٹا اس کا دفاع ہی کر دیا بجائے اس کو کنڈم کرنے. تو پہلے تو یہ گلے پھاڑ کے کہتا تھا ہم حسن و حسین کے دفاع کے لیے, فاطمہ کے دفاع کے لیے کھڑے ہوں گے. تو کھڑا ہوا پھر تو نہیں, یہ صرف آل امیہ کے دفاع کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جن کے خدمت گزار ہیں. اہل بیت کے دفاع تو ان کو نصیب بھی نہیں ہوگا, چاہیں بھی تو نہیں کھڑے ہو سکتے. کس منہ سے کھڑے ہوں گے؟ وہ دفاع کرنے کا تو مطلب ہے مخالفین اہل بیت کو کنڈیم کرنا پڑے گا, وہ چاہے اس زمانے کے ہوں چاہے آج کے ہوں. یہ تو پوری حدیثیں نہیں بیان کر سکتے. تو میں نے اس کے اندر یہ یعنی یزید کے حوالے سے پوری ڈسکشن کی, تقی عثمانی صاحب کے فتویٰ جو تھا اس میں 7 دلائل اس کو ڈسکس کیا. تو ہماری تو کوشش ہے ہم آپ کو کتابوں کے ساتھ جوڑیں. کئی اور باتیں میں اس میں کر سکتا تھا, فی البدی میں ٹاپک پہ بول سکتا ہوں, لیکن پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. میرا خیال ہے جتنی آپ کو خوراک مل چکی ہے ان کے ماننے والوں کو, یہ کافی ہے, اس کو یہ ہضم کریں. اور اب آپ وہی کام شروع کریں. میں عوام الناس سے مخاطب ہوں کہ اپنے علماء سے کہیں کہ ہاں جی آؤ کلیریفیکیشن دو محمد بن عبد الوہاب صاحب کے بیٹے کی. اب یہ نہیں کہنا ان کی اجتہادی غلطی ہے, نہیں, رافضی کہنا ہے پھر. اور اگر آپ نے ان کو رافضی کہا تو سب سے پہلے میں دفاع کروں گا ان کا کہ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ قرآن بخاری مسلم کے مطابق لکھا ہے. کرو ہاں تسی بولو, پھر تو اڈے نال میں پھر ٹین بننا ہے, بولو, اس لیے بولتے بھی نہیں ہے. تو ہمارا کام ہے سچائی کے ساتھ کھڑا ہونا. تو یہی گزارشات تھیں آپ کے سامنے رکھ دی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے معاف کر دے, ہمیں معاف بھی فرما دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.